السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اصول حدیث کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک آپ کے معاصرین، آپ کے قریب زمانہ کے لوگ جو اس فن میں ماہر ہوں، ان کی کتابوں سے آپ دراسہ نہیں کریں گے، آپ اس اصول کا صحیح معنی میں ادراک نہیں کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، مرسل پر ایک مہینہ سے ہماری بحث جاری ہے۔ آج کا یہ آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد جو میں نے مفصل کتاب لکھی ہے، وہاں انشاءاللہ تمام جزئیات پر ہم نے بحث کر دی ہے، احاطہ کی کوشش کی ہے۔ ہر مسئلہ کلاس میں بیان کرنا مشکل ہے، ورنہ کام لمبا ہو جائے گا۔ آج کے درس میں مرسل کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے میں 3 بڑی شخصیات کی کتب سے مرسل پر بحث پڑھنے کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں۔ آپ دراسہ کریں، ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں۔ میری مراد امام البانی رحمہ اللہ، دوسری میری مراد امام ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ، تیسری میری مراد میرے استاد محترم در صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے امام اور محدث ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ۔ اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے قادر شخصیات ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ جو بھی شخص اصول حدیث کا ماہر ہے، علم حدیث کا ماہر ہے، ان کی کتابوں میں مرسل کی بحث کو دیکھیں۔ میرے عزیزو، ہم تو بچے ہیں، ابھی علوم حدیث میں ہم بچے ہیں، چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ یہ جن کے میں نے نام گنائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی علم حدیث پڑھتے پڑھاتے، علم حدیث پر لکھتے لکھاتے گزری ہے اور بعد کی گزر رہی ہے، الحمدللہ۔ فائدہ کیا ہوگا کہ مرسل پر ہم نے بڑا کچھ پڑھا، بڑا دراسہ کیا، لیکن جو ہمارے معاصرین ہیں، قریب زمانہ کے علماء محدثین ہیں، جب ہم ان کی کتابوں سے بھی مرسل کی بحثوں کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر اور پختگی اور اعتماد پیدا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ کہ جی جو مسئلہ فلاں مسئلہ ہم نے سمجھا، وہی یہ ہمارے قریب ہم زمانہ محدثین وہی بات کر رہے ہیں، اعتماد پیدا ہو گیا نا، کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری کیلے کی بات نہیں ہے، میرے ہم زمانہ محدثین کا بھی یہی منہج ہے۔ سلف کو تو پہلے پڑھ لیا، خلف کا بھی پڑھ لیا، متاخرین کا بھی پڑھ لیا۔ عرب نے جو مرسل پر بے شمار کتابیں لکھی وہ ہمارے دراسہ میں آ گئیں، جو سلف نے لکھی وہ بھی ہمارے دراسہ میں آ گئیں، آپ کو دکھائیں، آپ نے پڑھ لی وہ کتابیں۔ سب سے پہلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں منتہی الامانی بفوائد مصطلح الحدیث للمحدث الالبانی، یہ کتاب ہے۔ محترم احمد بن سلیمان ایوب صاحب نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں سے اصول حدیث کو مرتب کر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یہی کام میں نے مرکز تربیہ الاسلامیہ فیصل آباد میں زمانہ طالب علمی کے دوران کیا تھا، اسی نوعیت کا کام۔
ایک لاہور کے شخص نے مولانا نے مجھ سے بولی میرا مخطوطہ لیا کہ میں پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہا ہوں، وہ اسی موضوع پر ہے، تو آپ مجھے دے دیں۔ ہم سادہ لوگ ہیں، فوٹو کاپی بھی نہیں کروائی، وہ میں نے ساری فائل رجسٹروں کو دے دیا، لو جی آپ فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے آج تک واپس ہی نہیں کی۔ ایک دفعہ رابطہ کیا تو کہا بھی شاید وہ تو گم ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں رکھی ہے۔ قدر اللہ ما شاء فعل، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارے مطالعہ میں ہے، یہ کتاب ہمارے مطالعہ میں ہے، ابھی ہم نے پرنٹ کروائی ہے پچھلے ہفتوں میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 217 سے لے کر لکھ لیں، دیکھو 217 سے لے کر 223 تک شیخ البانی رحمہ اللہ کی مرسل پر تمام کتب میں جو بحوث ہیں، منتشر بحوث، کچھ صحیحہ میں، کچھ ضعیفہ میں، کچھ شرواہ میں، کچھ ابو داؤد میں، کچھ صفت صلاۃ نبی میں، کچھ کتاب الجنائز میں، تمام کتابوں میں جو بحوث منتشر تھیں، محترم احمد بن سلیمان ایوب صاحب نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ کتنا اچھا کام ہوا، یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ شائع ہم کر چکے ہیں، اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر وہی اصول حدیث کی پختگی پیدا ہو جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے اندر تھی۔ ہمیں پتہ چلے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ علم حدیث جرح و تعدیل اور علل میں کون سے اصول حدیث کو معتبر سمجھا، ان پر زندگی گزاری۔ اس کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کتنے اصول غلط ہیں، شاذ ہیں علم جرح و تعدیل علل میں، علوم حدیث میں۔ شیخ البانی ان کا رد کر رہا ہے، ان کا رد کر رہے ہیں۔ فائدہ ہوا کہ نقصان؟ جتنا وسیع المطالعہ شیخ البانی صاحب تھے، شاید ہم پوری زندگی بھی اتنا ہمارا مطالعہ ہو سکے نہیں۔ علم حدیث میں جتنا دراسہ شیخ البانی کا تھا، شاید پوری دنیا میں اتنا کسی کا نہ ہو۔ تو فائدہ ہو گیا نا، ایک معتبر امام اور محدث کی کتاب کو ازبر کرنے کا فائدہ ہو گیا، اس کو بار بار پڑھنے کا فائدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے مخطوطات، سینکڑوں مخطوطات پڑھے، ہزاروں حدیثوں کی دراسے کی، عملی مشق کی، پوری زندگی ایک اس اللہ کے بندے نے جرح و تعدیل کے ساتھ، علل تخریج کے ساتھ گزار دی، حکم لگانے کے ساتھ گزار دی، تو کتنا پختہ ہے یہ شخص، کتنا معتبر ہے۔ میں نے نیت کی ہے میں انشاءاللہ اس کتاب کو اردو میں بھی شائع کروں گا، اللہ ثانی فرمائے۔ اگلے مہینوں میں آپ دیکھیں کہ منتہی معنی اردو میں بھی ہم شائع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں اس امام اور محدث کی اصول حدیث سے، جرح و تعدیل سے ہمارے شیوخ، ہمارے علماء، ہمارے طلبہ، ہم خود استفادہ کریں۔ سمجھ آگی میری بات؟ پر کون سی بات ہے؟ مرسل کی، مرسل پر۔ الحمدللہ جو ہم نے موقف اپنایا، محدثین کا جو موقف تھا، شیخ البانی بھی امام اور محدث ہیں، علم حدیث کے ماہر ہیں، تو ضعیف ہوتی ہے۔ سن لو، شیخ فرماتے ہیں مرسل حدیث اگرچہ مرسل بیان کرنے والا سکہ کیوں نہ ہو، لا یحتج به عند ائمۃ الحدیث، محدثین کے ہاں اس کو حجت نہیں پکڑا جائے گا، جیسے ابن صلاح نے علوم الحدیث میں بیان کیا ہے، آگے وہ ساری باتیں نقل کی ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں قبول، مرسل حجت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں معرفت سبب عدم احتجاج المحدثین بالمرسل من الحدیث فعلم ان سبب ذلك انما هو جہالت الواسطہ التي روى عنها المرسل الحدیث وقد بین ذلك الخطیب البغدادی فی الکفایہ، یعنی وہ راوی کا مجہول ہونا ہے جو درمیان میں حذف ہے، ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے اور کتنے ہیں، ہمیں کیا پتہ،
آگے لمبی اسی مسئلہ پر بات کی ہے۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ کی عبارتیں، ابن حجر کی عبارتیں، ابن تیمیہ کی عبارتیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سن لو، یہاں یہ بھی لکھا ہے، ابن تیمیہ نے کہا وَأَمَّا أَسْبَابُ النُّزُولِ فَغَالِبُهَا مُرْسَلٌ، جو قرآن کریم کی آیات کے سبب نزول ہیں اکثر ان میں سے مرسل ہیں۔ کس نے کہا؟ ابن تیمیہ نے۔ لیس بمسند، وہ مسند نہیں ہیں۔ لہذا قال الامام احمد ثلاث علوم لا اسناد لها، 3 ایسے علم ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے۔ وفی لفظ نے کے لفظ میں ہے لیس لها اصل التفسیر والمغازی والملاحم، یعنی ان احادیثها مرسلہ لیست مسندہ۔ آگے شیخ البانی رحمہ اللہ کے کتب سے تفصیل ہے ہر مسئلے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ بڑی ہی اہم بحث ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اس بحث کو آپ نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر ابراہیم نخعی کی ابن مسعود سے جو مراسیل ہیں ان پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بات کی ہے۔ پھر یہ بات کی ہے کہ مرسل حدیث جمہور محدثین کے ہاں ضعیف حدیث کی قسم ہے،